کامل توبہ کی توفیق خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، وہ کسی کے دل میں بات ڈالتا ہے اور آدمی کامل توبہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے اکثر جو عادت الہیہ جاری ہے کہ وہ ایسے لوگوں تک پہنچاتا ہے یا ایسے کتابوں تک پہنچا دیتا ہے کہ جس میں کامل توبہ کے طریقے لکھے ہوتے ہیں، پھر آدمی ان کو پڑھتا ہے یا کوئی کسی کی صحبت میں رہ کر پوچھتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں، یا کوئی بیان سنتا ہے اور وہ کامل توبہ کا طریقہ سیکھ لیتا ہے۔ پھر کامل توبہ کی توفیق خاص طور پر یعنی اس کے اوپر پریکٹیکلی طور پر عمل کرنا، ہمت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اچھی کتب پڑھنی چاہیے جن میں اس قسم کے حل لکھے ہوتے ہیں، اچھے اصلاحی بیان سننے چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے جو خوف خدا کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، میدان محشر کے احتساب کی بات کریں، تو توبہ کی طرف قلب مائل ہوتا ہے اور توبہ نصیب ہونے کے چانسز نصیب ہونے یعنی توفیق کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں۔ اور توبہ کیسے کریں اس کے لیے پہلے سمجھ لیں کہ توبہ گناہ پر ہوتی ہے، اور گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہوتی ہے یا بندوں کے حقوق میں سے کسی حق میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہو تو یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی ہم نے بدنی عبادت ترک کی ہے جیسے نماز چھوڑ دی، کوئی مالی عبادت میں تاخیر کی ہے جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، اور یا اس کے علاوہ کوئی ہم نے گناہ کیا ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ ہے، جیسے کسی نے شراب پی لی۔ بدنی عبادت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سابقہ تمام زندگی کی نمازوں کا حساب کریں، روزوں کا حساب کریں کہ کتنے ہمارے روزے ہم نے چھوڑ دیے ہیں، یہ چھٹ گئے ہیں، نمازیں چھوٹ گئی ہیں، پھر ان کو آہستہ آہستہ قضا کریں اور ان کی تاخیر پر یا ترک کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ مالی عبادت میں اگر کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو اس میں مالی عبادات جو ہوتی ہیں اس میں کوئی قضا کا تصور تو ہوتا نہیں۔ اگر آپ نے ایک سال زکوٰۃ نہیں دی تو وہ آپ کے ذمہ لازم ہے، موت سے پہلے بہرحال آپ کو ادا کرنی ہوگی، اور تاخیر کرنے کا گناہ ضرور ہوتا ہے۔ تو تاخیر کرنے پر توبہ کریں اور اس زکوٰۃ کو ادا کریں، فطرہ وغیرہ ادا کریں، تو پھر آپ بری ذمہ ہوں گے۔ اور حج وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا ہی ہے، پوری زندگی اس کا وقت ہے، اور خود نہ کر سکیں تو حج بدل کروائیں۔ اور جو تیسرا ہوتا ہے جیسے یہ شراب وغیرہ کسی نے پی لی، تو اس میں توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے گناہ کو آدمی یاد کر کے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اقرار کرے کہ ہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی، یہ میری بدبختی تھی، اور پھر صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ گویا کہ پھر اس کی تین شرائط ہوتی ہیں، وہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو اور اس پہ پھر آدمی نادم اور شرمندہ ہو کر اسے چھوڑنے کا آئندہ پوری زندگی میں کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور تیسرا یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ پھر اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں اکثر۔ کسی کا مال دبا لیا، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی جسے مکے مار کر اس کے دانت وت توڑ دیے، اور یا پھر روحانی تکلیفیں پہنچائیں معذرت کے ساتھ۔ یہ ہماری بہنیں طنز کرتی ہیں اور بہت زیادہ گھروں کے اندر رائج ہے، اور روحانی تکلیفیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کسی کو گالی بک دی، کسی کے والدین کو برا بھلا کہہ دیا، ہرٹ کیا ہم نے، اس کو قلبی تکلیف پہنچائی، اس کو روحانی تکلیف کہتے ہیں۔ اگر مالی تکلیف پہنچائی ہے یعنی مال کا نقصان کیا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو مال ادا کرنا ہوگا، اور یا پھر اس سے معاف کروا لے، یار میں نے چوری کی تھی یا ایسا ہوا تھا مجھے معاف کر دو۔ اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، بری ذمہ ہے، اور معاف نہ کرے تو آپ کو ادا کرنا ہے۔ ابھی ادا کر سکتے ہیں فوراً کریں، ابھی نہیں کر سکتے مہلت لے لیں، ادا کرنے کا ارادہ کریں، پھر نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت بری ذمہ فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اس کو اس کی تکلیف پہنچائی اس پہ معافی بھی طلب کرنی ہوگی۔ اگر جسمانی تکلیف پہنچائی تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا کہ کسی کو تھپڑ مارا تو آپ نے میرے گال پہ بھی تھپڑ مار لو، میں نے تمہیں فلاں وقت مکے مارے تھے تم مجھے مکے مار لو، میں نے تمہاری ٹانگ توڑی تھی میری ٹانگ توڑ دو۔ اپنے آپ کو پیش کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب وہ کرنا چاہے نہ کرنا چاہے، اگر وہ معاف کر دے یا پھر معافی مانگ لیں کہ یار مارنا چاہو مار لو یا معاف کر دو، اس سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یعنی پہلے والے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں پہلے اس سے معافی مانگ کر توبہ کرنی ہوگی، پھر دوسرے میں بھی کہ بندے کا بھی جب حق ہم سلب کرتے ہیں یا حق میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کے حق میں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔
تیسرا روحانی تکلیف ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے تم مجھے بھی گالی بک دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صرف اس میں معافی ہوتی ہے، معافی مانگے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ بالاختصار میں نے آپ کو عرض کیا، ہمارے یہاں ہر چیز کی ایک جیسی توبہ کر دیتے ہیں۔ پہلے گناہ کی نوعیت کو سمجھیں کہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہے، بندوں کے حق میں کوتاہی ہے، پھر اللہ کے حق میں کوتاہی 3 طرح کی ہو سکتی ہے، اس کا تعین کریں، اور پھر توبہ کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کیا بالاختصار۔ ویسے میری کتاب لے لیں آپ، قرب الہی، یہ بیسٹ بک ہے۔ پوچھا کہ یہ حدیث میں یہ سنا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ گن گن کر نہ رکھو یا گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، یہ کیا صحیح ہے؟ جی ظاہری الفاظ ایسے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں کہ گننے نہ لگ جانا ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو، ایک تو یہ کہ اس میں بخل نہ کیا جائے، اس کو بالکل نہ روک لیا جائے ورنہ اللہ تعالیٰ روک لے گا، یا اگر وافر مقدار میں دیا ہے اور میں نے 1-2 جگہ دے دیا تو اب میں نے کہا یار 1-2 جگہ ہو گیا بس اور میں نہیں دے رہا ہوں، بہت سارے محتاج موجود ہیں، اللہ نے وافر مقدار میں مال بھی دیا ہے، لیکن میرے اندر کا بخل اور مال کی محبت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں مزید خرچ کرنے سے روک رہی ہے، تو یہ سرکار اشارہ فرما رہے اگر تم اس طرح کرو گے کہ گن گن کر رکھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نعمتوں میں کمی فرمائے گا، اور اتنی کمی کہ تم گن سکو گے۔ بعض اوقات بے شمار آ رہا ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے گننا ہی ممکن نہیں ہوتا، تو یہ کمی نعمت، عطائے کمی نعمت کی طرف اشارہ ہو جائے گا، تو مراد ورنہ مطلقاً گننا منع نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں میں گن کے نہ رکھو، اس میں بے برکتی ہوگی، بھئی حساب کتاب تو کرنا ہوتا ہے، اگر آپ کسی فقیر کو دیں گے تو خالی جیب میں ہاتھ ڈال کے جتنے نوٹ آئے وہ نکال کر تو نہیں دیں گے کہ بغیر گنے دے دو، یقینی سی بات ہے دیکھ کر ہی دیں گے۔